بھی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کہانی سے حقیقت تک۔ انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سمجھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، دلچسپ قسم کے واقعات بھی ہوں گے، قرآن و حدیث روشنی میں ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے اور مختلف سبق آموز واقعات سے حقیقت تک پہنچنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ساتھ رہیے، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رکن شورا حاجی امین صاحب موجود ہوتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم رکن شورا سے اس موضوع پر بات چیت بھی کریں گے۔ حضور کیسی طبیعت؟ الحمدللہ انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دیر میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہے کہ غلامی اہل سنت سے بھی علم و حکمت کے مدنی پھول ہم لیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کا تھوڑا سا تعارف آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک موضوع ہوگا، اس موضوع پر ہم کچھ بات چیت کریں گے اور انشاءاللہ الکریم جیسا کہ آپ جانتے ہیں رکن شورا واقعات بڑے مؤثر انداز میں سناتے ہیں اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ انسانی طبیعت ہے کہ انسان واقعات سے سیکھتا ہے، واقعات کو دلچسپی سے سنتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں بھی کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں، گزشتہ امتوں کے واقعات ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں، اور ان واقعات میں یقیناً ہمارے لیے سیکھنے کا، سمجھنے کا بہت کچھ سامان موجود ہے۔ آج کس موضوع پر آپ سے بات چیت ہوتی ہے، انشاءاللہ الکریم رکن شورا سے جب بات کریں گے تو مزید آپ کو اس کا آئیڈیا بھی ہوگا اور آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور کچھ ہی دیر میں امیر اہل سنت سے کی زیارت بھی کریں گے اور انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا۔ اصل میں بیسیکلی آج جو ہمارا جو ٹاپک تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ دنیا دکھوں بھری ہے، ٹھیک، اور حقیقت یہی ہے کہ ہر شخص یہ کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ بالکل، یعنی اس کو یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے، بالکل ایسا ہی، اور کاروبار تو کام کاج، ان سب میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مسائل درپیش رہتے ہیں۔ جی، تو جب ایسی صورت میں انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر بعض اوقات جو ہے وہ بڑا زچ ہو جاتا ہے۔ تو کتابوں میں ایک واقعہ کچھ یوں پڑھا تھا کہ ایک شخص جس کی عمر تقریباً 55 سال تھی ٹھیک، اور اولاد بھی جوان ہو گئی تھی، اب کچھ ایسے گھریلو کاروباری معاملات ہوئے کہ بڑا ڈپریشن کا شکار رہتا تھا۔ ٹھیک، اور ایسے موقع پر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار زندگی میں سب سے زیادہ دکھی پریشان میں ہی ہوں، ایسا ہی، یعنی کہ سارے دکھ میرے پاس آئے۔ صحیح بات، تو وہ بڑا ٹینشن میں ہی رہتا تھا۔ تو ایک دن اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اور ڈاکٹر بھی ایجڈ تھے، اور جب ان کو باتیں سنی کہ جی آپ کو کیا پرابلم ہے، تو وہ یہی کہ ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی ہے اور طبیعت کچھ کھانے کو نہیں کرتی ہے، صحیح، کچھ زبردستی کھا لیا تو وہ ہضم نہیں ہوتا ہے، تو یہ ڈکار، تو یہ جلن، تو یہ درد، تو یوں، تو فلانا، اور بڑا بیزار ہو گیا ہوں میں۔
زندگی گزر رہی ہے گزر رہی ہے، لیکن بڑا بیزار ہو گیا ہوں، جی چاہتا ہے کہ خودکشی کروں. صحیح. یعنی ایسے حالات معاملات، یا ہوتا ہے نا جیسے مار ڈالوں یا مر جاؤں، صحیح. اور ایسا مطلب عجیب و غریب کیا. عمر بھی بڑی ہو چکی ہے، عمر بڑی ہو گئی 60 سال ہو. اور مطلب چاروں طرف دکھی دکھ اور پریشانی پریشانی نظر آ رہی ہے. صحیح. تو جب ڈاکٹر صاحب نے یہ باتیں سنی تو چونکہ بیٹا موجود تھا تو بیٹے کو کہا کہ بیٹا آپ ذرا باہر جائیں، میں آپ کے ابو سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. صحیح. اب اس سے تھوڑا اور کوریدا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بچے بھی مجھ سے بیزار ہو گئے. صحیح. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید پاگل خانے میں داخل کر دیں گے، صحیح. نفسیاتی مریض بن گیا ہوں، بڑا بیزار ہو گیا ہوں. تو یوں کر کے اس نے کہا بس زندگی سے تھک گیا ہوں میں. ٹھیک ہے. آپ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے میٹرک کیا ہے، کب کیا تھا؟ تو ایک دم سے وہ چونکا اس کا بات سن کے. کہنے لگا تقریباً 40 سال ہو گئے تقریباً. اچھا، آپ کا اسکول آپ کے شہر میں ہی ہے؟ کہا ہاں ہاں وہیں پیدا بھی وہیں ہوئے تھے، وہیں رہتے ہیں، قریبی اسکول ہے. صحیح. تو کہا میرا ایک مشورہ ہے. تو اس نے اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا آپ کے ابو کے ساتھ آپ جو ہے نا ان کے اسکول چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ کے ٹیچرز ہیں تو ان کو آپ بتائیں کہ وہ اتنے سینئر اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. صحیح ہے. اور کوشش کر کے کہ میٹرک کا وہ وقت نکالیں جس سال میں آپ نے میٹرک کیا تھا، اور اپنے اس جو ساتھی تھے اسٹوڈنٹس ان کی لسٹ نکالیں. ٹھیک ہے. لسٹ نکال کر ان کے کچھ ایڈریس وغیرہ ڈھونڈیں اور سب سے رابطہ کریں. دوائی نہیں دی ڈاکٹر؟ دوائی نہیں دی، صرف بات کی کہ آپ سب سے رابطہ کریں. صحیح ہے. اور صرف یہ معلوم کریں کہ کون کس حال میں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ کام کرنا، اور اس کے لیے آپ کو پورا 1 مہینہ دے رہا ہوں میں. اچھا. 1 مہینے تک آپ یہ سارا کام کریں. ٹھیک ہے. پوری لسٹ بنائیں، نوٹ کریں، اور پھر آپ میرے پاس آئیں. صحیح. پھر ہم علاج اس کا باقاعدہ پراپر کریں گے. ٹھیک ہے. اب وہ جناب چلے گئے اپنے دوستوں کے پاس، یعنی باہر نکلے. باہر نکل کے سب سے پہلے تو بیٹے کو کہنے گے یار یہ کیسا ڈاکٹر ہے یار، جی کیسا ڈاکٹر ہے، صحیح. نہ کچھ دیا نہ کچھ لیا، یہ تو عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. عموماً ڈاکٹر اس طرح کرتے نہیں ہیں. ہاں. تو اس نے کہا کہ یہ کیسا علاج کرے گا، یہ علاج نہیں کرے گا. ہمارے وہ کہتے ہیں یہ تو حجام ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر نہیں حجام ہے، یہ جان چھڑانے کی بات، جان چھڑانے والی بات کی. لیکن تو بیٹے نے کہا ابو کرنے میں کیا حرج ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب بڑے مشہور ہیں یہاں پر. خیر یہ چلے گئے اسکول. صحیح. لسٹ نکالی. اچھا چونکہ یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر کبھی کبھی ایسا اگر کبھی موقع ملتا ہے نا پرانے دوستوں کی یاد میں اور رابطے میں، تو ایک انسان کو شوق بڑھتا ہے، کیونکہ پرانا ایک گپ شپ والا وہ ماحول تو ایک الگ ہی ہوتا ہے. جی جی. تو خیر جب انہوں نے لسٹ نکالی تو یاد، ارے راشد بھائی، ارے فلاں اسلم بھائی، ارے اکرم بھائی، یہ سارے بھائی یاد آئے. صحیح. لسٹ بنائی. اچھا نمبر بھی کچھ تھے، کچھ ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے 1 مہینے تک یہ واقعی اس نے بھرپور کوشش کی. اور 1 مہینے کے بعد اس نے جس طرح ڈاکٹر نے کہا تھا اس طرح باقاعدہ اس نے لسٹ بنائی. ٹھیک ہے. لسٹ بنا کر یہ جب مہینہ پورا ہوا تو اب یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے اور ڈاکٹر صاحب سے آ کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ نے کہا تھا تو میں ملاقات میں نے کی ہے. صحیح. تو کہا کہ کیا پوزیشن ہے، ٹھیک، کیا دیکھا آپ نے؟ تو اس نے ایک بڑی پیاری تفصیل دی. وہ مدنی چینل کے ناظرین آپ سنیں کہ وہ جو شخص جس نے یہ ساری تفصیل دیکھی تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے 4 دوست تو مر گئے، 4 کا انتقال ہو گیا. صحیح. اور 3 ایسے ہیں کہ جن کو طلاق ہو گئی ہے، یعنی ان کی بیویاں چھوڑ کے چلی گئی ہیں. اور 6 ایسے جن کی اپنی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. صحیح ہے. بعض نے کاروبار میں ترقی بھی کی ہے اور بعض جو ہے وہ تو بہت زیادہ کرائسس میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیماری کا تو اس نے پوری لسٹ گنوا دی کہ فلاں کو کینسر ہے، تو اس کو کمر میں درد، تو اس کا کھانسی، تو پوری ظاہر بات ہے کئی معاملات پورا اس نے جو ہے نا سمجھے کہ ٹھیک ٹھاک چٹھا بنایا تھا. ہاں 10-12 ایسے بھی جن سے ملاقات نہیں ہو سکی، رابطہ نہیں ہو سکا. صحیح ہے. اب ڈاکٹر صاحب خاموشی سے سنتے رہے اس کی ساری باتیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب نے ساری باتیں سن کر کہا کہ کیا خیال ہے، آپ ان سب سے زیادہ پریشان ہیں، ان جیسے پریشان ہیں یا کم پریشان ہیں؟ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب واقعی میں نے جب ان سب کی باتیں سنی ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ میری پریشانی بہت کم ہے، لوگ تو مجھ سے زیادہ پریشان ہیں. صحیح. اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اصل میں جو آپ کا ڈپریشن یا یہ باتیں جو ہے نا یہ ساری اسی کا حل ہے. صحیح. کہ جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ لوگ پریشان ہیں
تو اسی طرح آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ سارے مسائل میرے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے، لوگ بھی پریشان ہیں۔ تو جس طرح دوسرے لوگ اپنی زندگی میں سروائیو کر رہے ہیں، آپ سے زیادہ تکلیف میں رہ کر بھی وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا خیال ہے پھر آپ کو اچھی زندگی نہیں گزارنی چاہیے؟ تو اس گفتگو کے بعد اس شخص کا جو انداز تھا نا وہ بالکل چینج ہو گیا، اور بڑا کانفیڈنس کے ساتھ وہ اٹھا، اور پھر بہرحال اس نے اپنی زندگی اچھی گزاری۔ مطلب یہ ہوا کہ اسے ایک ایسی دوا ملی جسے ہم کہہ سکتے ہیں شکر گزاری کی دوا۔ کیا بات ہے! یہ دوا بظاہر میڈیسن کی صورت میں نہیں تھی، یہ دوا بظاہر انجیکشن کی صورت میں نہیں تھی، یہ دوا ہسپتال میں ایڈمٹ کی صورت میں نہیں تھی، یہ ایسی دوا تھی کہ جو اس سمجھدار ڈاکٹر نے اسے دی، اسے ایک دکھا دیا کہ دیکھیے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ نے کتنی ساری آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ کتنے لوگوں سے اچھے ہیں۔ مدیشان کے ناظرین، یہی چیز ہے کہ جب ہم اپنے سے دنیاوی طور پر نیچے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، اپنی صحت کے مقابلے میں اپنی ہم عمر لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے اتنے بیماریوں میں مبتلا ہیں، اپنی دیگر معاملات میں دوسروں کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ بیچارے بہت نیچے ہیں، تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے مالک تیرا شکر ہے، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے۔ حضور آپ نے ایک واقعہ سنایا، اس میں یقیناً سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اور ہمیں دیکھنے والے نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، گھر میں اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں، ابھی آپ نے ایک بزرگ کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا، خاص طور پر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے میں اس طرح کے معاملات، یہ ایک نارمل چیز ہے، انسان بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں اب گھر کا جیسے بیٹا ہے، گھر کے جو نوجوان ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بزرگوں کو اب سمجھانا کیسے ہے، انداز کیسا ہونا چاہیے، کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے جس سے اس بڑے میاں کو سمجھ بھی آ جائے اور واقعی وہ پھر اپنے بیٹے کا شکر گزار بھی ہو، کیا فرمائیں گے؟ اصل میں اس واقعے میں اگر دیکھا جائے تو بیٹا تو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اور ڈاکٹر بھی بڑی ایجڈ تھے۔ صحیح۔ یہاں تو دیکھیں چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ سمجھانے کا انداز اگر پازیٹیو ہو تو میرا خیال ہے کہ شاید زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، بڑی آسان ہو جاتی ہے، کہ مطلب عام طور پر انسان جب یہ فیل کرتا ہے نا کہ میں بہت پریشان ہوں اور بالکل زندگی سے تھک گیا ہوں، مایوس ہوں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تھوڑا سا اگر جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ مطلب دوسرے کی پلیٹ میں جھانکتا ہے، لیکن وہ دوسرے کی سب سہولتوں کو ہی دیکھتا ہے، یعنی اگر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ میں ہی پریشان ہوں، ٹھیک ہے، یا تو یہ جو پریشانی ہے اس کے اگینسٹ میں میرے ساتھ شکر بھی ہے۔ کیسے کہ ایک شخص، ایک عورت کی شادی ہوئی، اب شادی ہوئی تو جناب وہ شوہر جو تھا وہ خراٹے لیتا تھا۔ صحیح ہے۔ اب خراٹے لینا تو ظاہر ہے وہ بھی ایک جس کی عادت نہ تو وہ پریشان، ایسے ہی تو خیر زندگی تو گزر رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن کسی نے کہا، جو ملی ہوں گی ان کی سہیلیاں یا بہنیں، تو اس کو بھی پتا چلا کہ تو خراٹے تو بہت لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی نے کہا کہ آپ کو برا نہیں لگتا ہے یہ خراٹے لیتا ہے اتنا؟ تو کہا میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ہاں، اچھا، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ کیوں؟ کہ خراٹے لیتا ہے اس کا مطلب ہے میرا شوہر زندہ ہے جبھی تو خراٹے لیتا ہے، میرا شوہر زندہ ہے جبھی تو خراٹے لیتا ہے۔ تو کئی تو ایسے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، کئی عورتیں ہیں جن کے شوہر ہی دنیا سے چلے گئے، تو وہ ہے ہی نہیں تو خراٹے کیا لے گا؟ میرا شوہر خراٹے لیتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے زندہ تو ہے، شکر گزاری کا پہلو۔ تو اس طرح سے انسان اگر دیکھے بہت ساری چیزوں میں، تو انسان کو سب سے پہلے تو اچھا یہ، اور دوسری بات کہ اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے، یعنی کوئی ایسا پرابلم میں ہے، تو کوشش کریں کہ ظاہر ہے جب ہم ایک اچھے ڈاکٹر کو جانتے ہیں، ایک اچھے وکیل کو جانتے ہیں، ایک اچھے مطلب ایک سمجھنے کوئی دنیاوی طور پر بھی جو ہمیں ضرورت کی چیزیں ہیں، بال کٹانے تو اچھا پلمبر ہوتا ہے، سب کو جانتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے پاس کوئی ایسے لوگ بھی تو ہوں کہ اگر مجھے کوئی ایسی پریشانی ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو، تو میں ان سے ڈسکس کر کے مسئلے کو حل کروں۔ اور پھر اسی طرح جو اس طرح کے پرابلم میں ہیں، دیکھیے یہ خیر خواہی ہے، اسلام دین ہم کو جو تربیت دیتا ہے تو اس میں ان سب چیزوں کے حل ہیں ہمارے پاس، اور خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو معاشرے میں اس طرح کا پازیٹیو کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے اگر کوئی شخص آتا ہے، جیسے نگرانی شورا کا ایک بڑی خوبصورت بات میں نے نوٹ کی تھی
کہ ان سے کسی نے ڈسکس کیا تھا کہ حضرت بچت ہی نہیں ہوتی ہے، کیسے؟ 10,000 کی آمدنی تھی صحیح، اور جناب وہ خرچہ 12,000۔ میں نے کوشش کر کے میں نے آمدنی 12,000 پہنچائی، خرچہ 15,000 پہنچ گیا۔ صحیح، پھر میں نے کوشش کر کے میں نے آمدنی 15,000 بڑھائی، خرچہ 20,000 پہنچ گیا۔ تو حضرت کیا کرے، دوڑے لگی رہتی ہے، ساری زندگی اسی میں گزر اچھا گئی۔ یہ ویسے میرے خیال میں تقریباً مدنی چینل کے ناظرین کا یہ پرابلم ہوگا۔ پرابلم ہے یہ ہاں، کہ ہماری دوڑ یہی ہوتی ہے کہ خرچہ آمدنی سے زیادہ خرچہ ہے، ہم دوڑ ہی لگا رہے ہیں اور پریشانی ہوتی ہے۔ نگران شورا نے بڑی خوبصورت بات سمجھائی۔ نگران شورا نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، جب تیرا خرچہ 12,000 تھا، ٹھیک ہے، تیری آمدنی 10,000 تھی، تو بجائے آمدنی کو 12,000 کا 10,000 کر لیتا، واہ، مسئلہ حل ہو جاتا نا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ماشاءاللہ ایسے مدنی مذاکرے میں جیسے ہم شرکت کرتے ہیں، اور جو ایسے افراد جو اس طرح سے ٹینشن میں ہوتے ہیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، امیر اہل سنت کی بعض ایسی حکمت بھری باتیں، ایسے ٹپس ملتے ہیں، جیسے ابھی بزرگوں کو بھی آپ سمجھاتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے گھر میں رہنا ہے نا، گھر میں رہنا ہے تو خوش رہو، مسکراتے رہو۔ گھر میں کیسے خوش رہیں گے؟ گھر میں خوش رہنا ہے، اگر چڑچڑاپن، مار دھاڑ، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، بچے پکڑ کے الٹا چھوڑائیں گے۔ بالکل، تو یہ چیزیں جو ہے اگر ہم اپنی طبیعت میں لاتے ہیں، اپنے انداز کو مسکراتا اور نرمی سے، پیار سے، اور پھر راشد بھائی ایک بات اور سمجھیں کہ کیا دکھ نہیں ہے لوگوں کو؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی تو امام ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں ہے، دکھ تو ہے، بالکل واقعی زندگی میں ہے دکھ لوگوں کے۔ تقریباً جیسے آپ نے شروع میں فرمایا نا، شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو، کوئی بندہ ایسا ہو دنیا کے اندر جو کہ مجھے کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہر صاحب یہ فرمائیے گا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا مل جانا خاص طور پر ایمان والے کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کیا فرمائیں گے کہ انسان کے لیے بینگا مسلم دنیا اور آخرت کی بھلائی کن چیزوں میں رکھی گئی ہے؟ کون سی چیزیں اسے مل جائیں تو وہ یہ سمجھے ہاں مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی اور میرا دل بھی سکون سے بھر گیا اور زندگی میں میری آسان ہو گئی ہے؟ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جیسے 4 چیزیں مل جائیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ سبحان اللہ، فرمایا شکر کرنے والا دل، سبحان اللہ، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، سبحان اللہ، نمبر 3 آزمائش پر صبر کرنے والا بدن، سبحان اللہ، اور نمبر 4 اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ سبحان اللہ، سبحان تو نعمتیں اگر یہ مل جاتی، اور حقیقت ہے انسان اگر اپنی ذات پہ غور کرے تو ایسی نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مسلمان ہے، الحمدللہ مسلمان ہے، اسلام ہمیں ملا، پھر ماشاءاللہ اس دور میں ایسا دینی پیارا ماحول ملا کہ جس میں ہم رہ کر اپنی آخرت کی بہتری کرنے کے کا سامان جو ہے وہ ہم فراہم مہیا کر رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں، اور پھر جو نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ بنتا ہے، جو بات ہوتی ہے، تو اس طرح کا اگر انداز اختیار کریں اور ایسے ماحول سے وابستہ رہیں تو یقیناً دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ حضور یہ بھی تو دیکھیں نا، جس طرح آپ نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں، انسان کو صحیح زندگی اچھی گزاری، بچے اس سے محبت کرتے ہیں، اور صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اٹھتے ہوئے اسے اطمینان ہوتا ہے الحمدللہ میرے بچے سلامت ہیں، جسمانی طور پر میں ٹھیک ہوں۔ تو اس طرح کی اگر اس کی کیفیت ہوتی ہے تو اب یقینی طور پر یہ بھی تو شکر کا مقام ہے نا، وہ نا جب سو کر اٹھے تو اس وقت دعا پڑھے الحمدللہ الذی اذهب عن الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ پاک کی تعریف کرے۔ تو یہ بھی ایک شکر کا مقام ہے نا، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یوں تو انسان سانس لیتا ہے نا، جی یہ بھی شکر ہے۔ سبحان اللہ، کہ سانس جب کہتے ہیں انسان کی جب موت ہوتی ہے تو علماء نے یہ لکھا ہے نا کہ جب وہ سانس اندر جائے گا تو باہر نہیں آئے گا، ایسے ہی تو اب یہ سانس لینا یہ بھی اللہ کا شکر، سانس نکالنا یہ بھی اللہ کا شکر۔ سبحان اللہ، جس گھر میں ہم رہتے ہیں تو بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں بچے بڑے پریشان کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت ان لوگوں سے پوچھو جن کو بڑا بڑا گھر ہے، بہت ساری نعمتیں، ہر چیز کا کھانا پینا ہے، لیکن بچے نہیں ہیں، وہ دعا کراتے ہیں کہ یا دعا کرو یا میرے یہاں بچہ ہو جائے، میرے یہاں بچہ ہو جائے۔ تو یہ جو بچے ہیں یہ نعمت سبحان ہے۔ پھر اگر مثال آپ پریشان ہے کہ بھائی وہ آسان سی مثال ہے
کہ اگر کرائے کے گھر میں کوئی رہتا ہے اور اس بات کا شکوہ کرتا ہے کہ اپنے پاس رہنے کے لیے گھر ہی نہیں ہے، اپنا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو ہمارے ہی اپنے شہر میں ذرا نیچے ہی فٹ پاتھ پہ دیکھ لیں کتنے افراد فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے ہیں، تو کوئی پارکوں میں لیٹا ہے، تو کوئی چوراہوں پہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو وہ ہیں جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے. تو اگر ہم اس طرح کے پہلوؤں کو ڈھونڈیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہر معاملے میں ہم کو ایسی مثالیں مل جائیں گی. بلکہ کسی جگہ اس طرح کا ایک بات پڑی تھی کہ دو دوست کہیں مطلب گزر رہے تھے جی، اور گزرتے گزرتے وہ ایک نئی سوسائٹی میں داخل ہو گئے. اب نئی سوسائٹی میں گھر بڑے خوبصورت بنے ہوتے ہیں، تو دونوں گپ شپ کرتے کرتے گزر رہے تھے. تو ایک نے کہا یار ایک بات بتا کہ یہ جو اچھے اچھے گھر بنے ہوئے کیسے گھر بنے گا؟ گھر تو بہت اچھے ہیں. کہ یار یہ سارے جو گھر بنے ہوئے ان کے نصیب میں جب گھر لکھے جا رہے تھے تو ہم دونوں کہاں تھے؟ صحیح. یعنی اس نے کوشچن کیا نا، یار یہ اچھے اچھے گھر جن کو ملے ہیں نصیب میں جن کے لکھے جا رہے تھے تو ہم دونوں کہاں تھے؟ صحیح. دوسرا دوست سمجھدار تھا، اس نے جواب نہیں دیا. اس کا ہاتھ پکڑ کر سوسائٹی سے باہر لایا، ایک اسپتال میں لے گیا. اب جیسے اسپتال میں گزرے تو ایمرجنسی لگی ہوئی تھی. صحیح. کوئی بم بلاسٹ یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کا مطلب انتقال ہو گیا، اور عجیب و غریب حال تھا. تو اس نے سارے اسپتال کا چکر لگا کر باہر آئے اور باہر نکل کے کہا کہ ان کے نصیب میں جب یہ بیماریاں تکلیفیں لکھی جا رہی تھی اس وقت ہم کہاں تھے؟ تو پتہ چلا کہ اپنے حال پر اگر وہ خوش ہو جائے زندگی دنیا کی اس کو نعمت مل جائے گی. سبحان اللہ. کہ جو جس حال میں رب نے اس کو رکھا ہے نا اس حال میں خوش ہو جائے. یعنی شکر اگر انسان کرنا چاہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو متوجہ کرتی ہیں کہ ان باتوں پر شکر ادا کیا جائے. اور اگر جو ناشکری کرنا چاہے، جس کی طبیعت میں ہی ناشکراپن ہو، جو ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہو جس کا ہر وقت یہی رونا رو رہے ہیں، پورا نہیں ہوتا، کیا کریں، بیماریاں ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، تو شکر انسان کرے، اپنے جسم کو دیکھے، اپنے گھر والوں کو دیکھے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو شکر پر آمادہ کرتی ہیں. میں نے اس شکر میں کچھ بات پڑھی تھی، اچانک مجھے یاد آ گئی. ایک خاتون تھی جی، تو وہ بڑی خوش رہتی تھی. تو اس نے بڑی عجیب بات کی. صحیح. اس نے کہا میں خوش ہوں کہ ہر مہینے بجلی، گیس، پانی، پیٹرول وغیرہ میں میرا اچھا خاصا بل آتا ہے. اس پر خوش ہے. واہ. میں خوش ہوں کہ ہر مہینے بجلی، گیس، پانی، پیٹرول وغیرہ کا اچھا خاصا بل بھرتی ہوں. ٹھیک ہے. یعنی یہ سب چیزیں میرے پاس میرے استعمال میں ہے تبھی تو بھرتی ہوں. واہ. اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ. وہ ٹھیک الگ بات ہے کہ زیادہ بھرتی ہوں کم بھرتی ہوں، مگر اس کا شکر کا پہلو. صحیح. پھر کہتی ہے کہ میں خوش ہوں کہ دن ختم ہونے تک میرا تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے. اس پر بھی شکر. میں خوش ہوں کہ دن ختم ہونے تک میرا تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے، یعنی میرے اندر دن بھر سخت کام کرنے کی طاقت ہے نا. واہ. کبھی تو میں کرتی ہوں تھکتی ہوں. سبحان اللہ. اچھا، میں خوش ہوں کہ روزانہ اپنے گھر کا جھاڑو پوچھا کرنا پڑتا ہے. میں خوش ہوں کہ روزانہ مجھے گھر کا جھاڑو پوچھا کرنا پڑتا ہے، دروازے کھڑکیاں صاف کرنی پڑتی ہے. شکر ہے میرے پاس گھر تو ہے. گھر ہے جبھی تو صاف کرتی ہوں. کیا بات. اگر یہ گھر ہی نہ ہوتا تو. پھر کہا کہ میں خوش ہوں، کبھی کبھی تھوڑا بیمار ہو جاتی ہوں. اس پر بھی خوش ہوں. میں خوش ہوں کہ کبھی کبھی تھوڑا بیمار ہو جاتی ہوں، یعنی زیادہ تر میں صحت مند رہتی ہوں. واہ کیا بات ہے. پھر کہتی ہیں میں خوش ہوں کہ ہر سال عید پر تحفے اور عیدی دینے میں پرس خالی ہو جاتا ہے. اس پر بھی خوشی. میں خوش ہوں کہ ہر سال عید پر تحفے اور عیدی دینے پر پرس خالی ہو جاتا ہے، یعنی میرے پاس میرے چاہنے والے، میرے عزیز رشتہ دار، دوست احباب ہے نا جنہوں میں تحفہ دے سکوں. واہ کیا بات. اگر ہے پرس تو بھرا ہوا ہے، رشتہ داری نہیں ہے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جن کو میں دے سکوں، تو پتہ چلتا ہے کہ انمول فارمولے ہیں. اصل میں بات وہی ہے حضور، جس طرح آپ نے فرمایا نا، انسان اللہ پاک کی نعمتوں پر اگر غور کرتا ہے، انسان شکر کی کیفیت جب اپنا لیتا ہے نا، تو بہت ساری کائنات میں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو یاد دہانی کرواتی ہیں، متوجہ کرواتی ہیں کہ اے بندے اللہ پاک کا شکر ادا کر. اور شکر، نعمت پر شکر کرنے کا قانون جو رب کا وہ یہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر شکر کرو گے اللہ تمہیں زیادہ دے گا.
وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔ تو اللہ پاک نے اتنی ساری نعمتیں دی، اور خاص طور پر جو ہمارے بزرگ اسلامی بھائی ہیں تو ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی۔ رکن شورا نے جو ہمیں کئی واقعات بھی سنائے، بظاہر یہ کہانیاں، یہ واقعات کیا ہیں، حقیقت تک پہنچنے میں ہمارے مددگار ہیں۔ اگر ہم غور کریں، سوچیں تو یقین جانیے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ نے چاہا تو اس سے بہت فائدہ بھی ہوگا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہی سوچ ہمیں فراہم کرتا ہے۔ آپ قافلوں میں سفر کریں، قافلوں میں جانے سے ایک فائدہ جو ہمیں ذاتی طور پر ہوتا ہے، ہمیں نمازوں کا ذوق ملتا ہے، مسجد میں رہنے کا موقع ملتا ہے، اور دوسرا ہمیں کیا، ہمیں بہت سارے ایسے واقعات نظر آتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو واقعی بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی مصیبتیں، ان کی ٹینشن کو دیکھ کر ہمیں اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں کچھ بھی نہیں لگتی۔ تو اس لیے اللہ پاک کا ہمیں چاہیے کہ اس پر شکر ادا کریں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے انشاءاللہ الکریم۔ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے مدنی پھول بھی لینے ہیں، اور نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف چلیں گے اور ان سے نعت سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، چشم رحمت بخشا سوئے ملرداز نظر، چشم رحمت بخشا سوئے ملرداز نظر، اے قریشی لقب ہاشمیو مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار کرم کرم، تاجدار حرم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم، آقا کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہم، آقا کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہم۔
کرم ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے۔ تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کا تم سے کہوں اے رب کے قمر، تم جانت ہو من کی بتیاں، در فرقت تو اے امی لقب، کاٹے نہ کٹک ہے اب رتیاں، توری پریت میں سد سد سب بسری، کب تک یہ رہے گی بے خبری، گاہے بفگن دزدیدہ نظر، سبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے۔ تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کہنا صبا حضور سے کہتا ہے غلام، بس ایک نظر ہو، ایک نظر کا سوال ہے، یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبی، ارحم لنا ارحم لنا، دستے ہما بیچارہ را، داما توئی پرساں توئی، من عاصیم من عاجزم من بے قسم، حال مرا یا شافع روز جزا، پرساں توئی پرساں توئی، یا مصطفیٰ یا مجتبی، بھر دیجئے کاسا میرا، یا مصطفیٰ یا مجتبی، بھر دیجئے کاسا میرا، کر دو کرم رکھ لو بھرا، سائل ہوں میں میرے آقا تیرا، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، دکھ رنگ جو علم سب چھپتے گئے، حسنین کے صدقے بٹتے گئے، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، سب چھپتے گئے میرے غوث کے صدقے بٹتے گئے، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے، براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، اسی مہینے چلے آؤ، مدینے
سب کے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر پڑ گئی وہ نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا آقا آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا ہو حبیب حضی پر بھی آقا کرم ہو حبیب حضی پر بھی آقا کرم ورنہ بکھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم ایسا تجھے خالق تراغدار بنایا ایسا تجھے خالق نے تراغدار بنایا ایسا تجھے خالق نے تراغدار بنایا خالق نے تراغدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر تمہیں سرکار بنایا بنایا کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے
میرا نام فاروق عزیزی اور میں جام شروع سے آیا ہوں. میں LLB کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں یہاں مدنی مذاکرے میں آیا زندگی کیسے گزاریں اور نوجوان نسل کو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. اور ہم یہاں آتے ہیں تو بہت ہمیں سکون ملتا ہے. میرا نام غلام یسین اتاری مدنی ہے. آج جو ہمیں سیکھنے کو ملا، آج پھر فتن دور میں جس طرح گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں، بات بات پر شوہر بیگم لڑ پڑتے ہیں اور گھر کا ماحول آؤٹ ہو جاتا ہے، تو اسی پر ہی امیر حسین نے فرمایا کہ یوں بیان کریں اور یوں ہی حدیث مبارک کا بیان کریں، گھر میں تربیت لائیں تو انشاءاللہ عز و جل وہاں پہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، میاں بیوی کے درمیان انشاءاللہ صلح پیدا ہو جائے گی. میں محمد فرمان اتاری جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم چھانگا منگا پنجاب سے. ہدایت اسلامی کا فیضان ہے، مسلک رضا کی سمجھ آئی ہیں، وہ امیر سنت سے ہی سمجھ آئی ہیں. اور اس سے پہلے ہمیں اس طرح پتہ نہیں تھا یہ اعلیٰ حضرت کی یہ تعلیمات ہیں اور یہ اعلیٰ حضرت نے اس طرح فرمایا اس طرح. اور الحمدللہ آج مدنی مذاکرے میں بھی امیر علیہ سنت کی گفتگو سنی اور ایک علمی خزانہ ہاتھ آیا. جمعہ کوٹ سے آیا ہوں الحمدللہ. مدنی مذاکرے میں 50 اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے. آج کے مدنی مذاکرے میں سیکھنے کو ملا کہ مدینے کی یاد میں تڑپانا اور مدینے کی یاد تازہ کرنا. اور واقعی یہ صحیح ہے کہ مدینے نہیں جا سکتے مگر فیضان مدینہ آ کر مدینے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. امیر علیہ سنت مدینے کے قریب اتنا پہنچا دیتے ہیں تصور میں کہ بس مدینے کی یاد میں تڑپنا اور مدینے کے بارے میں سوچنا. بس دعوت اسلامی نے ہماری نسلوں پہ احسان کیا. کوئی ایسی آرزو کو جستجو کہ کسی طرح میں پیر صاحب کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کے اپنی زبان سے پیر صاحب کی بارگاہ میں کچھ عرض کروں. اس حالت میں ہوں نا، اس حالت میں نہیں جانا چاہتا. داڑھی شریف، امامہ اور 5 وقت کا نمازی اور گناہوں سے دور ہونا چاہتا ہوں. دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، بخشش اور امیر اہل سنت کا قیامت والے دن ساتھ. کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہمیں قبول کیا انہوں نے، اس کے علاوہ اور اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ مہربانی انہوں نے ہمیں قبول کیا ہوا ہے. ساری رات بیٹھ کے ہم غلاموں کی تربیت کرتے رہتے. الحمدللہ ہم تو رش کرتے ہیں، ہمیں ایسا پیر ملا اس عمر میں بھی مریدوں کو کھینچ کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. الحمدللہ. تو اسلامی کو چھوڑ دیا تو میں بھی ختم ہو جاؤں. اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میری زندگی اگر اب ہے نا، اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوں یہ میرے لیے سنت کے دعاؤں کی وجہ سے کھڑا ہوں. میرے پاس ایسی کچھ بھی نہیں. اگر میں دعوت اسلام سے پیچھے ہٹ گیا تو میں ختم. ان کے صدقے میں یہاں پہ کھڑا ہوں. جتنی تڑپ ہمارے پیر میں امریدی نے کیا تو ہم نے کہیں کسی ماں باپ میں نہیں دیکھی کہ ماں باپ بھی اتنا تڑپتے اپنے اولاد کے لیے جتنا پیر صاحب اپنی روحانی اولاد کے لیے تڑپتے ہیں. الحمدللہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں یاد نہیں ہوتے والدین. ہمارے پیر صاحب ہمارے والدین کے لیے دعا کر رہے ہوتے. والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجدوں نے سعادت پائیں یا اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. آج 1447 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی 24ویں رات ہے. بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں جو تشریف فرمائے مزید چاہیں تو ان نیتوں کو بھی شامل کر لیں. جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے،
खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रिदा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो सलात वसलाम वगैरह के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम मुसाफा करने और हस्बे मौका इनफरादी कोशिश करने, आइंदा आते रहने वगैरह की दावत दूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला। आप सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्वाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ जरूरी नहीं, बंद पड़ा अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए बाएं शाएं करता अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया की एक तहरीर के कुछ अल्फाज यूं थे, पूछा गया लफ्ज क्या कर सकते हैं, जवाब आया माइल, कायल, घायल। अमीर अहले सुन्नत आप इस पोस्ट के बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे? या लफ्ज बहुत कुछ कर सकते हैं, माइल भी कर सकते हैं अपनी तरफ, किसी को दुआएं दो तो माइल होगा, बुरा भला कहो तो घायल होगा, जख्मी होगा, बज़्ज़न होगा। और अगर आपने किसी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया नरमी के साथ, हिकमत अमली के साथ, तो कायल हो जाएगा। वरना अल्फाज तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्फाज, कलमे के अल्फाज पढ़े दिल की तस्दीक के साथ तो मुसलमान हुआ, जबकि कुफ्र से तौबा भी कर लियो। और अल्फाज कहे 3 तलाक तो बीवी हाथ से गई। अल्फाज का तो बहुत सारा मतलब है ना, हिसाब किताब रहता है। मकतबतुल मदीना की किताब गुफ्तगू के आदाब में भी बाज़ बातें अल्फाज के ताल्लुक से हैं कि मीठा बोलने वाले का जहर भी बिक जाता है, जबकि कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। जिस तरह फल खरीदते वक्त मीठे फल का इंतखाब करते हैं, ऐसे ही बोलते वक्त भी मीठे बोल मुंतखब करने चाहिए। जिस तरह छोटे छोटे सुराख बंद कमरे में सूरज निकलने का पता दे देते हैं, इसी तरह छोटी छोटी बातें भी इंसान का किरदार नुमाया कर देती हैं। बेशक अल्फाज की भी बहुत अहमियत होती है, मगर बाज़ औक़ात लहजों का असर भी कम नहीं होता, ये भी काफी होता है। कहा जाता है हमेशा मीठा बोलो, कि अगर कभी वापस लेना भी पड़े तो कड़वा ना लगे। अल्लाह हमें मीठा बोलने की तौफीक अता फरमाए और लोगों के साथ अच्छा कलाम करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम में भी हमें हुक्म है क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों से अच्छी बातें करो, अच्छे बोल बोलो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये किताब जिसका हवाला अभी अमीर सुन्नत ने दिया, अगर ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह में पढ़ने का मौका मिल जाए तो चूँकि बोलना एक ऐसा अमल है कि जो शायद हम में से हर एक इस अमल में मुब्तला है, तो जो नहीं बोल सकता, यानी जिसे बोलने की ताकत नहीं है, जो आप बात नहीं कर सकते कुदरती तौर पर, तो वो भी इशारों से बात कर रहे होते हैं। तो अगर ये किताब हम पढ़ लें, मीठे बोल ये रिसाला अमीर सुन्नत का है, खामोश शहज़ादा ये रिसाला अमीर सुन्नत का है, तो ये चीज़ें हमारे मोबाइल में भी होनी चाहिए, हमारे मुताले में होनी चाहिए। माशाल्लाह इनके दर्स भी होते हैं हमारे यहाँ, तो अगर इसको हम अपने घर में राइज करें, हुजूर अगर ये किताब जिसका आपने अभी हवाला दिया गुफ्तगू के आदाब,
اگر اس کا گھر درس شروع کر دیا جائے تو کیا فرماتے ہیں؟ شیطان کرنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ اگر ان کو کرنے دے گا شیطان تو گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. لڑائیاں یعنی ہر دوسرا فرد گویا شکایت کرتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول یوں، گھر میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، سکون برباد ہے. تو وہ شیطان کا کام ہے، سکون تو برباد کرنا ہے اس نے. تو وہ گفتگو کے آداب کا درس دینے نہیں دے گا شیطان، کہ اگر یہ درس شروع ہو گیا یہ تو سب میٹھا بولنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کا احترام شروع کر دیں گے، نیکیاں شروع کر دیں گے، دل دکھانا بند کر دیں گے، دل خوش کرنے والے بن جائیں گے، تو یہ تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. نہ پھر ساس بہو لڑیں گے، نہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوں گے، نہ بھائی بہن ایک دوسرے سے الجھیں گے، سب مطلب ایک دوسرے کا ادب کرنا شروع کر دیں گے. تو میں تو گیا، شیطان تو یہ سوچے گا. تو یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کا وہ آپ کو درس دینے نہیں دے گا، وہ آپ کے اوپر ہے کہ شیطان کو دھکا مار کے لاہور شریف کمانے لاہور